السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج جمعہ کا دن ہے اور دوسری اذان کے بعد فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن حذیفی حفظہ اللہ تعالی خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے، جس کا فوری ترجمہ آپ اس وقت سن سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے عفو درگزری اور تسامح، جو کہ اسلام کا ایک اعلیٰ ترین اخلاق ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہیں گے۔ دراصل مدینہ منورہ میں امیر مدینہ کی جانب سے ایک مہم چل رہی ہے، جسے ہم اور آپ خیر امت کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی خیر امت مہم، یعنی اس بات کی مہم کہ لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ ہم خیر امت ہیں، اور خیر امت کے کیا تقاضے ہیں، اور خیر امت ہونے کے ناطے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کو ہم اپنے اندر نافذ کریں اور اسے اپنے اخلاق اور اعمال میں ظاہر کریں، اور دوسروں کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے ان اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کریں، تاکہ اگلے بندے کو، سامنے والے انسان کو یہ لگے کہ واقعی ہم خیر امت ہیں، سب سے بہترین امت ہیں جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں۔ تو اسی ضمن میں ایک پہل یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کو الگ الگ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اسی ضمن میں آج اسلام کی ایک اہم تعلیم تسامح یعنی عفو درگزری ہے، جس کی سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے، جس سے انسانی سماج تشکیل پاتی ہے اور سماج اور معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی قدریں پروان چڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے درمیان الفت و محبت قائم ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم عفو درگزری سے متعلق چند کلمات سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے نوازا اور عفو درگزری کو انسان کا منہج بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں یہ دین عطا کیا اور ہمیں اس کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل اور روشن پیشانی والے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ اما بعد، اے مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں عفو درگزری اختیار کرنے، بلند اخلاق سے آراستہ ہونے اور لڑائی جھگڑا ترک کرنے پر ابھارا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق فاضلہ کو اپنانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو ایسے آدمی پر جو خرید و فروخت کرتے ہوئے اور کسی سے قرض کا تقاضا کرتے ہوئے عفو درگزری سے کام لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان چیز کو اختیار فرماتے،
بشرطے کہ وہ چیز گناہ میں داخل نہ ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان طبیعت والے انسان تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو، پاکیزہ اخلاق اور نرم طبیعت کے مالک تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ کے بندو، عفو، درگزری اور رحمت کے مظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، معاملات، سلوک و اخلاقیات ہر شعبہ حیات میں نمایاں ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا صحابہ، دوست ہوں یا دشمن، غرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسل و دین کی تفریق کے بغیر تمام مخلوقات کے لیے رحمت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزری کی عظیم مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ مشرکین کے لیے اس امید کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام کی ہدایت ڈال دے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، قبیلہ دوس کے لوگوں نے ہماری دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، لہذا آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ تو لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ اب تو قبیلہ دوس کے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، تو قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور تو انہیں ہمارے پاس لیا۔ اے اللہ، تو قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور تو انہیں ہمارے پاس لیا۔ یقیناً عفو و درگزری اور رحمت سے ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں محبت و رحمت اور تعاون و بھائی چارگی کا دورہ ہوتا ہے۔ کہاوت ہے کہ عفو و درگزر کرنے والے کی مثال پاکیزہ اور ہموار مٹی کی طرح ہے کہ اس پر چلنا آسان ہوتا ہے، کھیتی کے لیے زرخیز ہوتی ہے، اس پر عمارت بنانا آسان ہوتا ہے اور سونے کے لیے ہموار ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً دین آسان ہے اور جو بھی دین کو مشکل بنائے گا تو وہ مغلوب ہو جائے گا، اس لیے درمیانی راستہ اختیار کرو، آسانی اپناؤ، خوشخبری سناؤ اور صبح و شام کے وقت اور رات کی تاریکی میں کچھ وقت نماز پڑھ کر مدد طلب کرو۔ اسلامی عقائد و عبادات اور آداب و اخلاق سب کے سب عفو و درگزری کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ اس کے عقائد صحیح ترین اور معتدل ترین ہیں، اس کی عبادتیں بہترین اور مبنی بر اعتدال ہیں، اس کی اخلاقی تعلیمات پاکیزہ ترین اور کامل ترین ہیں۔ یہ ایسا دین ہے جس میں نہ تو کوئی حرج و تنگی ہے، نہ سختی ہے اور نہ ہی کوئی مشقت ہے۔ اسلام نے معاشرے میں لوگوں کو عفو و درگزری کی صفت سے متصف ہونے پر بہت زیادہ ابھارا ہے اور اسے عبادت میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ اسلام میں کسی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملنا عبادت ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا عبادت ہے، مریض کی عیادت عبادت ہے، مہمان نوازی عبادت ہے، شوہر کا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا عبادت ہے، آسانی اور فراوانی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا عبادت ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا عبادت ہے، غرض ہے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے کیا گیا ہر عمل عبادت ہے۔ طاقت و قدرت کے باوجود کسی کو معاف کر دینا، غلبہ کے باوجود تواضع اختیار کرنا، برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ عفو و درگزری کا مظاہرہ کرنا ہی حسن اخلاق ہے، اور یہ ساری خوبیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ہے یہ دین! رحمت و بھلائی، معافی و محبت، الفت و اتحاد اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا دین ہے۔
تمہارا رب جو کہ عزت و غلبے کا رب ہے، پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن سے یہ اسے متصف کرتے ہیں۔ سلامتی ہو رسولوں پر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔